جی ریبا جی اپنا تعارف کرائیں جی. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیں. کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ذہن پہ بڑا انٹرنیٹ نہیں آ رہا. چلیں آپ بات جاری رکھیں, ہمارے لیے تو ہو رہی ہے, ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. کہ وہ ذہن پہ بڑا دور رس اثرات چھوڑتے ہیں. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں گریڈ 3 میں تھی, مجھے شروع سے اسکول میں نہیں داخل کروایا گیا, ڈائریکٹ ہی میں گریڈ 3 ہوئی میری, کیونکہ میں بھائیوں کے بعد 7 بھائیوں کے بعد میری تھی. بڑے بھائی میرے 6 ماہ کے تھے تو وہ فوت ہوئے, اور مجھ سے بڑے جو تھے وہ 2.5 سال کے تھے تو وہ اللہ کو پیارا ہوا. تو اس کے بعد میری امی کی بس ایک دکھ تھا, ایک پین تھا. تو حالانکہ ان کے پاس 5 بیٹے تھے, لیکن سب انہیں کہتے تھے کہ ایک اللہ اس کا نعم البدل دے. میرے بھائی کا نام طیب تھا, اس کا نعم البدل دے. تو پھر میری برتھ جب ہوئی تو مجھے بہت زیادہ سنبھال کے رکھا گیا. مجھے اسکول بھی نہیں بھجوایا جاتا تھا جب میں ذرا بڑی ہوئی, اور ہمارے گاؤں میں اپنا اسکول تھا تو وہاں بس ایڈمیشن ہو گیا تھا. پڑھاتے مجھے گھر پہ ابو ہی تھے. تو جب میں گریڈ 3 میں مجھے ڈائریکٹ ہی سفارش پہ ایک گھر کے قریب اسکول تھا انگلش میڈیم, وہاں مجھے ایڈمیشن مل گیا. پہلا دن تھا اور میں اسکول گئی. وہاں ہفتے میں شاید 1 بار یا 2 بار, پہلا ہی دن تھا میرا, مجھے تو اتنا علم نہیں تھا, کوئی اسکول کی شکل بھی نہیں تھی دیکھی, اتنے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ سب کہہ رہی تھی کہ ابھی بی بی جی کی کلاس ہونی ہے, بی بی جی نے آنا ہے. وہ سپارہ پڑھاتی تھی اور ایک دہشت کا سا ماحول تھا کلاس میں. سب ایک دوسرے, بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی, تو سب کی خواہش تھی کہ آج وہ نہ ہی آئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, کون ہوگی. بہرحال مختصر کہ جب وہ آئیں تو چونکہ میرا تو پہلا دن تھا, مجھے اتنا نہیں تھا پتہ کیا ہے کیا نہیں. تو سب سے سن رہی تھی, کسی سے پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, ایسے ہی نا. تو مجھے بھی انہوں نے کھڑا کیا اور کہتے وہ پہلا کلمہ کیا ہے, کوئی نام شاید انہوں نے پوچھنا چاہا یا کیا. میں تھوڑا سا کنفیوز تھی. پیچھے بچیاں لقمہ دے کہ طیب طیب. میں نے کہا طیب تو میرے بھائی کا نام. وہاں چلی جاتی تھی اور ان کی کلاس. بعد میں امی میری گئیں اسکول, ان کی شخصیت ایسی تھی, وہ اچھی بات چیت کرتی تھی, تو انہوں نے مطلب ٹیچر سے بات کی ہوگی سب سے. تو بی بی جی نے بعد میں بہت کوشش کی کہ میں ان کی کلاس اٹینڈ کروں, لیکن بس میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تو وہ بیٹھ گئی. تو ویسے ہی میں سوچتی ہوں کہ ہم جیسے گناہگار, یہ گناہگار ہی کہہ لو, یا بچوں کے ساتھ جو ہم کلاسز میں ایک دم سے اپنا وہ کرتے ہیں نا, ٹیچرز یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے سنب کر دیں یا کوئی فتویٰ بھی لگا دے. مطلب ان کو یہ نہیں تھا کہ ابھی پہلا دن ہے یا کیا بھی ہے. تو کیا لے کہ میری وہ شریعت سے بس بھاگنا تھا اور میں بھاگ گئی. اس کے بعد میری ایک اپنی ہی اندر ایک ریزسٹنس شروع ہو گئی کہ مطلب میں امی سے میں نے کہا کہ یہ مجھے کیوں کہا گیا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں یہ. اور تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, انہوں نے غصے میں کہہ دیا ہوگا وغیرہ. تو وہ بغاوت پھر اندر ایسی پنپتی ہے. دوسری جو میری بغاوت زیادہ ہوئی وہ میں پشاور سے ہوں, KPK سے تعلق ہے میرا. تو سوات کے ایریا میں اکثر ہم گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جاتے. وہاں پہ یہاں بھی گاؤں میں ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیوں کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ سر کور رکھو, شیطان بیٹھ جائے گا اور اس نے کچھ کر دینا ہے سر پہ. تو دوسرا جھگڑا میرا شیطان بھائی سے ہو گیا. میں نے کہا میرے سر پہ بیٹھ کے دیکھے. تو تب سے میں نے کبھی دوپٹہ سر پہ ویسے نہیں لیا,
آپ کبھی کبھار ریحانہ باجی کا ریلیٹ بتاتے ہیں نا تو مجھے اپنا یاد آ جاتا ہے. میرے بھائی بیچارے بڑی کوشش کرتے رہے کہ میں کچھ ذرا سدھر جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں. تو دوسرا پھر دوسری بغاوت یہ ہوگی, سوال یہ ہو گیا کہ شیطان آخر ہم خواتین کے سر پہ کیوں بیٹھتا ہے, پھر سارے مردوں کے سروں پہ بھی بیٹھا ہوگا. وہ تو کبھی دوپٹہ لیتے ہی نہیں. بچپن کی باتیں, عجیب عجیب خیالات. تو بس سلسلہ یہی ہے. پھر میرا اس طرف رجحان اتنا رہا نہیں, مطلب ویسی مطلب مجھے غصہ آتا تھا, میری الٹی کھوپڑی چلتی تھی. تو گریجولی اندر ایک عجیب و غریب کھچڑی پکتی رہتی تھی. تو اب تو آپ فیصلہ آباد مجھے اسرار صاحب آپ کا سنتے رہتے تھے, سنتے تھے, تو پتہ نہیں انہیں کیا بات تھی آپ سے بات کروں. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ کروں, ان کو ڈاج دینے کی بھی کوشش کی. میں نے کہا وہ ایک دن میں نے کال کی تو آپ نے نہیں اٹھایا, میں نے شکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں لکھ کے میسج کرو, وہ تو ہر ایک کا مطلب خود دیکھ کے کرتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. پھر میں نے آپ کو میسج لکھا, وہ آپ نے دیکھ لیا, اللہ کی طرف سے فوراً ہی دیکھ لیا. تو پھر آپ نے مجھے میسج کیا کہ اب آپ کال کر سکتی ہیں. میں نے آپ کو کال کی اور آپ نے کچھ پتہ نہیں مجھ سے کویسچن کیے, کچھ میں نے بتایا. تب میں یہ ریگولرلی نہیں تھی دیکھتی, صرف سنتی ہی تھی کبھی کبھار نا, جب ہسبینڈ میرے لگاتے تھے تو میں سن لیتی تھی. تو میں نے, آپ نے مجھے یہی کہا جو آپ سب کو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیوٹی ہے, کاکی آگے دعائیں کراؤ, یہ ہے وہ ہے. اس وقت مجھے کوئی خاص سمجھ آئی نہیں. میں نے اسرار صاحب سے پھر بعد میں بات کی تو کہتے شکر کرو تمہاری کال اتنی جلدی پک ہو گئی. وہ تو کسی کی کالز لوگوں کی بڑی دیر سے پک ہوتی ہے, تو تمہاری کال بھی پک ہو گئی اور بات بھی ہو گئی, تو اب جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. میں نے کہا اچھا کر لیتی ہوں. سمجھ مجھے تھی نہیں, کیونکہ میں نے ریگولر آپ کے لائیو شوز تو نہیں کہیں گے, آپ کے لائیو جو تب ہوتے تھے, آپ ٹوائس اے ویک جو 1 گھنٹے کا ریکارڈڈ پروگرام آپ کے چلتے تھے نا سروسز ہاسپٹل سے. تو اگلے رات کو تو میں سوچتی رہی, اگلے دن میں نے صبح آپ کو میسج کر ڈالے, 1-2 میسج. میں نے کہا میں نے دعا والی باجی نہیں بننا, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیسی دعائیں کرنی ہے, کیا کرنا ہے. 1-2 میسج میں نے اسرار صاحب سے چھپ کر ہی آپ کو کر دیے. آپ نے پھر کچھ روز بعد کوئی جواب دیا ہوگا. پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اب دعا کا کام کہتے ہیں کرنا ہے. پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, سمجھ آ گئی کہ دعا کا میسج کیا ہے. لیکن پھر وہی لڑائی جاری تھی کہ پھر مجھے یہ فکر ہو گئی. یہاں پہ تو موسٹلی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پہلے بہت تسبیحات کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے اور ایسا ہوتا تھا نا. لیکن میں نے وہ چونکہ اتنی ڈیٹیل دیکھی نہیں تھی کہ آپ کیا اور کیسے بتاتے ہیں, تو مجھے یہ فکر پڑ گئی کہ اب میں نے دعا کروانی ہے تو مجھے تو نیک انسان بننا چاہیے. تو وہ سننے کے بعد میں نے نمازیں شروع کر دی. آپ کی بات جو آپ نے کچھ 1-2 باتیں مجھ سے کی تھی نا, تو مجھے شرم آ گئی کہ یہ اگر میں نے دعا کروانی ہے اور یہ میرا کام ہے تو اس کے لیے مجھے خود بھی کچھ کرنا ہوگا. تو میں نے 5 فرض نمازیں پڑھنا, بیچ میں چاشت کی, اشراق کی. 1 ہفتہ تو میں نے یہ کام کیا. پھر مجھ سے مطلب کبھی پھر میری طبیعت خراب ہو جاتی, کبھی پسینے چھوٹ جاتے, کبھی ہوتا نہیں. ڈھونڈ کے ان کا فون ان کے فون سے چوری پھر میں نے نمبر ڈھونڈا دوبارہ کیا, اور پتہ نہیں. تو پھر جا کے کہیں میرا فون ٹھیک ہوا. یہ ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے آپ کا وہ کیا کہتے ہیں شراپ لگنا جو کہتے ہیں نا, بعض لوگ کہ لگ جاتا ہے, تو لگ گیا تھا. میں بڑا ڈر گئی. میں نے کہا یہ تو کوئی, کیونکہ مجھے مطلب سچی بات ہے ان چیزوں کا نہ پہلے پتا تھا نہ اب پتا ہے کہ کیا ہے. تو بہرحال پھر کووڈ آ گیا درمیان میں. آنے کا آپ نے تب ہی جب فون پہ بات ہوئی تھی تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں کہاں ہوتے آپ,
تو آپ نے کہا میں ٹوائس اے ویک یہاں بیٹھتا ہوں، تو آپ لیکن آپ نے آ کے یہاں کیا کرنا ہے، یہاں تو کوئی میری گود میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. میں نے کہا وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں. خیر ہے، بیٹھا رہے. لیکن پھر کووڈ آ گیا تو اس وجہ سے بس وہ آ نہیں سکی تھی. کووڈ کے بعد جب اوپن ہوئے تو پھر میرا خیال میں آفٹر 1.5 year 2 year میں سروسز ہاسپٹل آئی. تب آپ کے بس آخری وہاں کے چند سیشنز چل رہے تھے. تو جب آئی تب اسرار صاحب میرے ساتھ تھے، نور ہے میری بیٹی وہ بھی تھی ساتھ. تو آپ کے پھر میں بیچ میں دیکھتی بھی تھی، تھوڑا میں کام بھی کرتی تھی دعا کا. آپ دعا کرا رہی ہیں کہ نہیں؟ میں یہ سننے میں انٹرسٹڈ ہوں. دعا میں سے ابھی کیا سکھایا یا سیکھا؟ پتہ نہیں ابھی اس کا مجھے نہیں پتا. کرا رہی ہوں، ڈیوٹی کرا رہی ہوں، کام میں کر رہی ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے. تو سر کوشش ہو رہی ہے، جاری ہے کہ کام ہوتا کوئی رہے. نئی چیز جو ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ نے سیکھی ہو؟ کوئی وہ تقریباً روز ہی سیکھتی ہوں، روز ہی پھر بھول جاتی ہوں. بھول بھی جاتی ہیں؟ ہاں جی. اچھا، ہمیں نہیں سکھانا چاہ رہی.